الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الہادی پروگرام میں سورہ فتح کے بارے میں، فتح میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ احسن انداز سے اور بہت ہی کمال اور فضیلت کے بیان کے اظہار کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے، ہم آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ فتح کی اس آیت نمبر 8 میں ارشاد فرمایا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، بے شک ہم نے آپ کو گواہ، خوشخبری سنانے والا اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ اور کیوں بھیجا ہے؟ اب اللہ تعالیٰ اس کی علت ذکر کرتا ہے ہم مومنین کے لیے، لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، تاکہ تم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، اور تاکہ تم اس رسول کی تعظیم کرو اور ان کی توقیر بجا لاؤ۔ تعظیم اور توقیر، توہین سے بچو۔ گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آمد کے بڑے مقاصد میں سے ایک یہ بھی ہے کہ لوگ ان کی تعظیم کریں، ان کا ادب اور احترام کریں، اور اس تعظیم اور ادب و احترام کی برکت سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے مزید انعامات پائیں اور اپنے گناہوں کی بخشش کا سامان کریں۔ تو ہمارا اسی پہ کلام چل رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور توہین کے لیے اولاً معیار تو قرآن و حدیث ہے، کہ ہم دیکھیں گے کہ قرآن و حدیث میں آپ کی کیا تعظیم ذکر کی گئی ہے، اس کو ہم اختیار کریں گے، اور جن کاموں کو توہین یا تحقیر قرار دیا گیا ہے ان کو چھوڑنا ہم پر واجب ہے، ان سے ہم بچیں گے۔ دوسرا ہمارا عرف ہوتا ہے کہ ہمارے ماحول میں، ہمارے عرف میں دیکھا جاتا ہے کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ادب ہے اور کیا بے ادبی ہے۔ جو ادب ہوگا، جو تعظیم کے پہلو ہیں اس کو اختیار کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور جو توہین کے پہلو ہیں ان کو چھوڑنا چاہیے۔ اور اس میں نے آپ کو سمجھایا تھا کہ جیسے لفظ تو کا استعمال ہے، تم کا استعمال ہے، تیرا کا استعمال ہے، ویسے تو یہ ہمارے ہاں بے ادبی کے الفاظ بڑوں کے لیے استعمال کریں تو بے ادبی لگتی ہے، لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال کیے جائیں اور کوئی بہت بڑے عالم دین کریں تو پھر یہ حسن ظن ہی قائم رکھنا ہوگا کہ اصل میں وہ اس واحد لفظ کے ساتھ جس میں کسی اور چیز کے شرک کا شریک ہونے کا شائبہ تک نہیں ہے، وہ اس لیے استعمال کر رہے ہیں تاکہ آپ کی جو یکتائی ہے، جو آپ کی وحدانیت ہے، جو آپ کا بے مثل ہونا ہے، اس کی طرف اشارہ ہو جائے۔ کیونکہ ہزارہ چیزیں ایسی ہیں کہ کوئی بھی بشمول انبیاء علیہ السلام کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے، اس میں آپ تنہا ہیں، اکیلے ہیں، تو اس اکیلے پن کی طرف اشارہ کرنے کی طرف اگر لفظ تو یا تیرا استعمال کر لیا جائے تو بالکل اس کی گنجائش نکلے گی، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے بھی اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ پورے میں نے وضاحت سے پچھلے پروگرام میں آپ کو عرض کیا تھا۔ اچھا، بعض چیزیں ایسی ہیں کہ بعض لوگ اس کو ادب کہہ دیتے ہیں، بعض بے ادبی کہہ دیتے ہیں، تو اس میں پھر کوئی لڑائی جھگڑا نہیں کرنا چاہیے کہ جب اس کے ادب یا بے ادبی ہونے میں ہی اختلاف ہے تو جو کر لے تو بہت اچھی بات ہے، جو نہ کرے تو کوئی گناہ کا پہلو نہیں ہے۔ مثال کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے وقت تعظیماً کھڑے ہو جانا، جیسے صلاۃ السلام پڑھتے ہیں کھڑے ہو جاتے ہیں، یا جب میلاد کے ایام آتے ہیں، سرکار کی پیدائش کے ایام آتے ہیں، تو خصوصاً جب آپ فجر سے تھوڑی دیر پہلے کا جیسا ماحول ہے اس وقت آپ دنیا میں جلوہ افروز ہوئے، تو اس وقت خاص طور پہ بہت سے مسلمان اہتمام کرتے ہیں میلاد پڑھنے کا، اور جب خاص وہ وقت آتا ہے جس میں سرکار کی ولادت مبارکہ ہوئی تو کھڑے ہو جاتے ہیں تعظیماً۔ تو یہ جو تعظیماً کھڑے ہوئے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کی جا رہی ہے، یہ ایک اچھی چیز ہے، ایک ادب ہے، ایک احترام ہے، اور اس کے بارے میں علماء نے ارشاد فرمایا یہ کھڑا ہونا اس لیے جائز ہے کہ جیسے ذات کی تعظیم ہوتی ہے ایسے ہی اس کے ذکر کی تعظیم ہوتی ہے، اس کے کلام کی تعظیم ہوتی ہے۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات قابل تعظیم اور اللہ کا کلام وہ بھی قابل تعظیم، تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر خود تشریف لاتے اپنی ذات کے ساتھ تو یقینی سی بات ہے ہم ان کے ادب و احترام میں کھڑے ہو جاتے، تو جیسے ذات کا ادب ہوتا ہے ویسے ہی ذکر کا ادب بھی ہوتا ہے۔ تو آپ آتے تو ہم کھڑے ہو جاتے، تو آپ کے آمد کا ذکر آیا تو ہم اس کے لیے بھی کھڑے ہو جاتے ہیں، یعنی مسلمان کھڑے ہو جاتے ہیں، تو اس میں ایک ادب کا پہلو ضرور ہے، باقی اور کوئی اس میں خرابی موجود نہیں ہے، بشرطے کہ اس کو لازم، ضروری، فرض، واجب نہ سمجھا جائے۔ اب یہ ایک ایسا ادب ہے کہ اگر آپ اختیار کریں گے بہت اچھی بات ہے،
لیکن نہیں کریں گے تو کوئی بے ادبی نہیں ہے، کوئی گناہ گار نہیں ہوں گے۔ اگر کوئی نہیں کھڑا ہوتا، ادھر ہی محفل میں سائیڈ میں بیٹھا رہتا ہے یا کھڑا ہی نہیں ہوتا ہے، تو اس کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ گناہ گار ہیں۔ اسی طریقے سے جمعے کی نماز کے بعد اکثر مساجد میں ایسے ہوتا ہے کہ کھڑے ہو کر ادب سے بارگاہ رسالت میں صلاۃ و سلام پیش کیا جاتا ہے۔ اب یہ صلاۃ و سلام پیش کرنا بھی ایک ادب ہے، اور اس کے لیے کھڑا ہونا ایک ادب ہے، ہاتھ باندھ کے کھڑا ہونا یہ بھی ایک ادب کا اظہار ہے، ادب کا اظہار ہے۔ لیکن کیا یہ ایسا ادب ہے کہ اگر کوئی اختیار نہیں کرے گا تو قابل گرفت ہو جائے گا؟ ایسا نہیں ہے۔ جو پڑھے وہ بہت اچھا کر رہا ہے، ٹھیک ہے، نبی اس کی نیت اچھی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے کمال قدرت سے اس کو حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچوا دے، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اس سے خوش ہوں، اللہ تعالیٰ راضی ہو، اور اس کے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب انور خوش ہو، اور یہ پھر میدان معاشر میں ہمارے لیے سفارش و شفاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی طرف سے دیگر کرم کا، انعام کا اور فضیلت کا سبب بن جائے۔ تو یہ ایک ادب ہے، کر لیں اچھی بات ہے، نہیں کریں تو کوئی بات نہیں۔ اسی طرح سر ڈھک کر سرکار کا ذکر کرنا، جیسے نعت خوانی وغیرہ ہوتی ہے، یہ ایک ادب ہے ہمارے یہاں کہ جی جب سرکار کا ذکر ہو سر ڈھک لیے جائیں، ٹوپی وغیرہ پہن لی جائے، امامہ پہن لیا جائے، بہنیں ہیں تو سر پہ چادر وغیرہ لے لیں، دوپٹے لے لیں، کیونکہ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو رہا ہے۔ لیکن یہ بھی ایک ایسا ادب ہے کہ اس کو اختیار کرنا بہت اچھا ہے، یہ تعظیم بھی ہے، ادب بھی ہے، توقیر بھی ہے، لیکن ایک ایسا ادب نہیں ہے کہ اگر اس کو ترک کیا تو آپ بے ادب کہلائیں۔ بعض اوقات ایک بڑی محفل ہو رہی ہوتی ہے اور اس میں بہت سارے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، کوئی نعت خوان نعت پڑھ رہا ہے، کچھ لوگوں نے ٹوپی پہنی ہوئی ہے، کچھ کے پاس ہے ہی نہیں ٹوپی، ننگے سر بیٹھے ہوئے ہیں، تو کیا ہم یہ کہیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے وقت چونکہ آپ ننگے سر بیٹھے ہیں اس لیے سارے کے سارے گناہ گار ہوئے؟ ایسا نہیں ہے۔ تو ہاں، خصوصی طور پہ جو مرکزی نگاہ بنے ہوئے ہیں، جسے اسٹیج پر ہیں، خود نعت خوان ہیں، وہ ذرا ادب احترام کر لیں، بہت اچھی بات ہے۔ لیکن اس میں بھی مسئلہ وہی ہے کہ اگر بالفرض وہ ادب احترام اس انداز سے نہ کر سکے کسی مجبوری کی بنا پر تو کوئی بات نہیں۔ اب جیسے دیکھیں ٹی وی پہ مثال کے طور پہ نعت آ رہی ہے، اب ایک نعت خوانی ہو رہی ہوتی ہے، اس میں تو بعض لوگ ایسا ہوتا ہے کہ جلدی جلدی ٹوپی بھی پہن لی کیوں کیمرہ آئے گا ہماری طرف، اور بہنوں نے دوپٹے وغیرہ اوڑھ لیے۔ لیکن جب گھر میں نعت خوانی ٹی وی اسکرین پہ چل رہی ہوتی ہے یا کوئی نعت خوان پڑھ رہا ہوتا ہے، کیا اس وقت بھی پورا گھر اسی اہتمام کے ساتھ بیٹھتا ہے؟ بعض اوقات ایسا نہیں ہوتا، کوئی یہاں جا رہا ہے، کوئی وہاں جا رہا ہے، کوئی ننگے سر بیٹھا ہوا ہے، کوئی آدھا لیٹا ہوا ہے، آدھا بیٹھا ہوا ہے اور وہ نعت خوانی دیکھ رہا ہے۔ تو اس طرح اگر اس کو فرض یا واجب قرار دے دیا جاتا ہے کہ جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک آئے کسی بھی شکل میں تو ہر ایک الرٹ ہو کے بیٹھ جائے، سر کو ڈھک لے اور چلنا پھرنا موقوف کرے اور کوئی بات نہ کرے، تو یقینی سی بات اس میں حرج عظیم ہے۔ اس لیے اس قسم کے مسائل میں اگرچہ ہمارے عرف میں اس طرح سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے وقت سر ڈھکنا، ادب سے بیٹھنا یہ معروف ہے، لیکن اس کے خلاف کو ہم ایک ایسی بے ادبی قرار نہیں دے سکتے کہ ہم یہ کہیں کہ تم گستاخی کر رہے ہو، تم گستاخ رسول غلط کر رہے ہو۔ یہ تھوڑا سا توجہ رکھنی چاہیے۔ ایسے بعض اوقات نعت پڑھتے ہوئے یا نعت سنتے ہوئے جوتی اتار دی جاتی ہے، ٹھیک ہے نا، تو یہ ایک ادب ہے، اچھی بات ہے، لیکن اگر کوئی ایسا نہ کرے تو یہ کوئی گناہ نہیں کہلائے گا۔ دیکھیں جب اللہ تعالیٰ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے تو بعض اوقات نالین میں پڑھتے تھے، صحابہ کرام بھی پڑھتے تھے، حالانکہ نالین میں قرآن پڑھا جا رہا ہے، نالین جوتیاں پہن کے مثلا نماز پڑھی جا رہی ہے پوری، تو ہمارے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل مبارکہ سے باقاعدہ ثابت فرمایا کہ اگر جوتی پہن بھی لی جائے تو زبان سے کیے جانے والے اللہ کے ذکر میں کوئی بے ادبی کا پہلو شامل نہیں ہوگا۔ تو اسی طریقے سے نعت خوانی میں بھی ہے کہ اگر کوئی جوتے پہن کے نعت پڑھ رہا ہے یا لوگ پہن کے بیٹھے ہوئے ہیں تو ہم یہ نہیں کہیں گے یہ بے ادبی ہے، ہاں یہ ضرور کہیں گے کہ جی ادب یہ ہے کہ آپ نہ پہنیں۔ یہ یاد رکھیں کہ بعض اوقات ایک چیز ادب ہوتی ہے لیکن اس کا ترک بے ادبی نہیں ہوتی، یعنی وہ بے ادبی نہیں ہوتی کہ جس میں انسان کی گرفت ہو جائے اور آخرت میں وہ پھنس جائے، ایسا نہیں ہے۔ تو اس لیے میں اس لیے آپ کو تمام باتیں عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیں ہمیں وہی ادب والے تمام پہلو اختیار کرنے چاہیے، لیکن ایک ہوتی ہے بعض اوقات مزاج میں شدت ہوتی ہے کہ جو میں کر رہا ہوں بالکل ٹھیک ہے، اس کے علاوہ کرو گے تو میں ایک دم ناراض ہو جاؤں گا، سیخ پا ہو جاؤں گا، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ بہت سارے امور ایسے ہیں جن کو آپ اور میں ادب کہہ رہے ہوتے ہیں، لیکن بعض خاص مواقع پہ ہم خود اس کے خلاف کر رہے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ کسی کو کام ہے، وہ ہر جمعے کی نماز کے بعد صلاۃ والسلام پڑھتا تھا، آج کام ہے وہ جلدی چلا گیا، تو بتائیے کہ پھر جو آج آپ جلدی چلے گئے
تو آپ کو یہ بے ادب اور گستاخ قرار دیا جائے کہ نہ قرار دیا جائے؟ اب آپ جواب میں کہیں گے جی مجھے تو کام تھا، اچھا تو جو پھر نہیں کھڑے ہو رہے شاید ان کو بھی کام ہو، ان کے بارے میں مستدن قائم کر لیں۔ یہ ذہن نہ بنائیں کہ جی آپ میں اگر محبت ہوتی اور عشق ہوتا تو آپ ضرور کھڑے ہوتے، یہ غلط چیز ہے، ایسے تان و تشنی کسی پر نہیں کرنی چاہیے۔ لیکن اب اس سے یہ ضرور ثابت ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں آمد کا ایک مقصد ہمارے لیے بیان فرمایا کہ تم ان کی تعظیم اور توقیر کرو، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے کوئی خاص وقت، خاص حالت، خاص مقام اور خاص جہت وغیرہ متعین نہیں کی ہے۔ تعظیم معلوم ہوا کہ ہر وقت تعظیم ہے، جب ہمیں موقع ملے ہمیں تعظیم کرنی ہے، اس کے لیے نہ جگہ دیکھیں گے، نہ اس کے لیے طبیعت، نہ اس کے لیے کوئی خاص وقت۔ ایسا نہیں کہ جی صبح 8 سے 10 تک تعظیم کریں گے اس کے بعد نہیں، مسجد میں تعظیم کریں گے اس کے بعد نہیں۔ اللہ نے کوئی قید نہیں لگائی، جب قید نہیں لگائی تو بس معلوم یہ ہوا کہ ہر جگہ پر جہاں جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ادب اور احترام کا پہلو ہے وہ ہمیں بجا لانا ہے، اور اس کو جب بجا لائیں گے تو اس میں چونکہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کی جا رہی ہے تو اس میں گستاخی کا کوئی تصور کسی بھی لحاظ سے نہیں ہو سکتا۔ اب مثال کے طور پہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، نماز پڑھتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اچانک میرے ذہن میں خیال آیا اور میں نے ادب اور تعظیم کا ارادہ کیا اور ذرا اور محتاط ہو گیا، اور جیسے التحیات میں السلام علیکہ ایھا النبی کہتے ہیں، اب وہاں تو آئے گا ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال، اور جب آپ کا خیال آئے گا تو دو ہی اس کے ساتھ صفات ہو سکتی ہیں، تو تعظیم کے ساتھ آئے گا یا توہین کے ساتھ آئے گا۔ توہین کے ساتھ لے کر آئیں گے، حقارت کے ساتھ، تو کافر ہو جائیں گے، لازم بات ہے کہ تعظیم کے ساتھ ہی آئے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے خود نماز میں اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو ہم پر واجب کر کے گویا کہ تعظیم کی طرف بھی اشارہ کر دیا ہے کہ ان کی تعظیم نماز میں بھی ہوگی۔ یہ وجہ ہے کہ بخاری کی آپ روایت اٹھا کے پڑھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری عمر مبارکہ میں آخری ایام میں شدید بیمار ہوئے تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس کے راویہ ہیں کہ آپ اتنے یہ بیماری میں بھی ایسی ہوا تھا، لیکن میں ایک دوسرا واقعہ آپ کو عرض کرتا ہوں کہ آپ کہیں باہر تشریف لے گئے تھے، کسی ایک قوم کے درمیان صلح کروانی تھی، کوئی پرابلم ہو گیا تھا ان کے درمیان۔ جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے گئے، نماز کا وقت ہوا تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور عرض کی کہ سرکار تو ہے نہیں، تو کیا کیا جائے، کیا نماز پڑھ لیں؟ انہوں نے کہا جیسے آپ کہیں، تو کہا پھر آپ پڑھائیے، انہوں نے کہا جیسے آپ لوگوں کی مرضی ہے۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے کھڑے ہو گئے مصلی پہ، لوگوں نے پیچھے کھڑے ہو گئے اور نماز کا آغاز کر دیا، جماعت شروع ہو گئی۔ اسی وقت پہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ چلتے ہوئے آگے تک آ گئے، بالکل ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آ گئے، اور آپ نے اشارہ کیا، نماز میں ہی وہ پڑھ رہے تھے نماز، اشارہ کیا کہ آپ پڑھاتے رہیں۔ لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بڑی یکسوئی کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے، وہ بڑے استغراق سے پڑھتے تھے، تو صحابہ کرام نے اس طرح ہاتھوں پہ ہاتھ مارنا شروع کیا، اور کافی لوگوں نے آواز گونج گئی، آواز بلند ہوئی۔ تو پھر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ احساس ہوا کہ جو تسلسل سے یہ ہاتھ مار رہے تھے کچھ نہ کچھ تو ہوا ہے، اب جو توجہ کی تو ساتھ سرکار ہے، یوں دیکھا تو سرکار نے اشارہ کیا کہ آپ نماز پڑھائیں، لیکن آپ حالت نماز میں ہی پیچھے آ گئے، پیچھے آ کے پچھلی صف میں چلے گئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر آگے آئے، آپ نے امامت کا آغاز فرمایا، نماز مکمل فرما دی۔ اس کے بعد سرکار نے پوچھا کہ ابوبکر جب میں نے آپ کو اشارہ کر دیا تھا کہ آپ نماز کو جاری رکھیں تو آپ پیچھے کیوں آ گئے؟ عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو قحافہ کا بیٹا یہ کیسے پسند کر سکتا ہے کہ سرکار پیچھے کھڑے ہوں اور میں آگے کھڑا ہو جاؤں، تو اس لیے میں پیچھے آ گیا۔ اب آپ دیکھیے کہ ایک تو معلوم یہ ہوا کہ جو اکثر صحابہ کرام نے ہاتھ پہ ہاتھ مارے تاکہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پتہ چل جائے کہ سرکار تشریف لا چکے ہیں، تو اب مصلی پہ کھڑے ہونے کا حق سرکار کا، آپ پیچھے آ جائیں۔ یہ تعظیمی پہلو، اس کا مطلب ہے کہ یہ کسی ایک آدھ کا ذہن نہیں تھا، بلکہ تمام صحابہ کرام اس بات کو جانتے تھے، ان کا عقیدہ یہی تھا کہ اگر ہم نماز کا آغاز کر بھی چکے ہوں، ہماری توجہ خالق کی طرف ہو بھی چکی ہو، ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نماز کے ذریعے موجود ہو بھی چکے ہوں، لیکن دوران نماز بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب اور احترام کے پہلو کو نظر انداز نہیں کیا جائے گا۔ تو سب نے پھر ہاتھ مارے زور زور سے کہ ابوبکر صدیق کو پتہ چل جائے کہ ابوبکر صدیق آپ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہیں، لیکن اس بارگاہ میں کھڑے ہونے کے باوجود بھی آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب و احترام کا لحاظ کرنا ہی ہوگا۔ چنانچہ
ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی چونکہ اسی عقیدے کے حامل تھے، وہ بھی خوش عقیدہ تھے، وہ بھی یہ بات جانتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم ہم اللہ کے لیے ہی کر رہے ہیں، تو گویا کہ آپ کی تعظیم اللہ کی ہی تعظیم ہے، اور اللہ تعالیٰ کی تعظیم وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم ہے۔ جب ہم ان دو تعظیموں کو علیحدہ علیحدہ کر دیں گے تو پھر ذہن کے اندر خلجان پیدا ہوگا کہ تعظیم رسول کی جائے نماز کے اندر تو یہ شاید تعظیم الہی کے خلاف اور منافی ہوگی، حالانکہ ایسا نہیں، اگر ہوتی تو آپ کیا فتویٰ دیتے ہیں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اور ان صحابہ کرام کے بارے میں جنہوں نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہوشیار کیا کہ نماز میں آپ اللہ کا ادب تو کر رہے ہیں، اب سرکار بھی آ چکے ہیں، ان کے ادب میں پیچھے ہٹ جائیے، اور خود ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر پیچھے بھی ہٹے، تو معلوم ہوا کہ سب حالت نماز میں اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کر رہے ہیں، تو معلوم ہی ہوا کہ یہ تعظیم الہی کے منافی نہیں ہے، اس میں کوئی گرفت نہیں ہے۔ چنانچہ نماز میں یہ تو صحابہ کرام نے باقاعدہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور ان کے لیے پھر عمل کیا، معلوم یہ ہوا کہ اگر ہم بھی نماز میں بالفرض اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال آ جاتا ہے یا لے کر آتے ہیں اور پھر ہم ان کی تعظیم کا ایک ارادہ کر لیتے ہیں تو اس سے نماز میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، بلکہ یہ تو نماز اور زیادہ کامل ہوگی۔ اچھا، اب اگر اس میں ایسا ہوتا کہ آپ حالت نماز میں ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہے اور آپ وہاں سے توجہ ہٹا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں اور اس میں کوئی بے ادبی کا پہلو ہوتا، اگر بالفرض ہوتا تو ضرور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض تھا کہ اگر وہ پیچھے آ بھی گئے تھے، چلو سرکار نے مصلحتاً کہ بھی حالت نماز میں نماز نہیں توڑواتا ہوں، آپ نے نماز پڑھ لی، تو پھر آپ پلٹ کے ضرور کہتے ہو بکر آپ نے غلط کیا، آپ کو چاہیے تھا کہ آپ وہیں کھڑے رہتے، آپ اللہ کی بارگاہ میں حاضر تھے، تعظیم الہی کا آپ قصد و ارادہ کر رہے تھے اور آپ نے میری تعظیم کا ارادہ کیا، یہ معاذ اللہ شرک ہو گیا، یہ غلط ہو گیا، ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، بلکہ سرکار نے پوچھا، اور یہ ہماری تعلیم کے لیے تھا، وہ کہا آپ پیچھے کیوں آئے جب میں نے اشارہ کیا تھا، عرض کی کہ ابو قحافہ کے بیٹے کے لیے زیبا نہیں ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو وہ مصلی پہ کھڑا رہے، تو اس لیے میں پیچھے ہو گیا۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ ان کی نیت اور قصد و ارادے کا اظہار بھی کروا دیا، لیکن گرفت نہیں فرمائی، جس سے ظاہر ہوا کہ حالت نماز میں بھی اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کی جائے، آپ کے ادب و احترام کو ملحوظ رکھا جائے تو اس میں کوئی خلاف شرع کام کا ارتکاب نہیں ہوگا اور یہ تعظیم الہی کے منافی نہیں ہوگا۔ لہٰذا جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور توقیر کرو، یہ ہر حالت اور ہر کیفیت کو شامل ہے، اس پہ زندگی رہی، اور میرے ذہن میں بھی رہا تو انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں مزید اس کے بارے میں عرض کریں گے۔